الحرم یا جبال الحرم، یہ دعائے حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم، یہ دعائے حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم، اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، آ گیا سامنے روزائے محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، آ گیا سامنے روزائے محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض عتم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض عتم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، ہے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، ہے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا، ہو مقدر میں ہر سال دید حرم، میرے مالک یہ مظہر کی سن لے دعا، ہو مقدر میں ہر سال دید حرم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بہت قریب آ چکا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو اپنے کلام پاک کو نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر چند عبادات ایسی ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہو سکتی۔ جیسے نفلی روزہ پورے سال آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض روزہ صرف رمضان کے اندر ہے۔ یہ عبادت آپ عام دنوں میں نہیں کر سکتے۔ دوسری نعمت اس کے اندر تراویح کی نعمت ہے، جو عام دنوں میں آپ نوافل کی کثرت کر سکتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ اور سنت ہے تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل کرنا اور سننا، اور تراویح روزانہ 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جیسا کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ 6 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد پھر تراویح نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، 2 سنتیں، ایک سنت ہے پورا قرآن کریم سننا، یہ تو 6 دن میں ادا ہو گئی، لیکن باقی 24 دن تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ وہ سنت اس سنت کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک الگ سنت ہے، اس کا وجود باقی ہے۔ 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں تو 29 دن یا 30 دن تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان المبارک کا جو یہ مقدس مہینہ ہے، یہ روزہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیا۔ یہ عجیب عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر حلال چیزیں بھی ہم سے چھڑوا دی۔ وہ نعمتیں جو 11 مہینے حلال تھی، اللہ رب العزت نے کہا میرے حکم سے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہ جو چیزیں پورے سال حرام ہیں وہ ہم سے رمضان کریم میں بھی نہیں چھوٹتی، وہ رمضان کریم میں بھی ہوتی رہتی ہے، رمضان المبارک میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ بس صرف وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا جو کہ عام دنوں میں حلال ہے، روزے کی وجہ سے ہم نہیں کھا سکتے، لیکن جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، حرام کھانا، یہ تمام چیزیں پورے سال پوری زندگی حرام ہے، اس سے ہم نہیں بچتے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوک پیاس مشقت برداشت کرتا ہے، لیکن افطار حرام کے مال سے کرتا ہے، کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ کیا اس کو روزے کے برکات اور ثمرات حاصل ہوں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ جو کھانا اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم اس کے متعلق پوچھ لیں کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، یہ حرام ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس سے میرے روزے کے تمام ثمرات زائل ہو جائے۔ ہم نے اپنے شیخ دادا جان رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک شخص نے ہدیہ پیش کیا، ایک رقم پیش کی، ارشاد فرمایا کہ بھائی تم نے اپنی بہن کا حق ادا کیا، وراثت کا جو حصہ تھا تمہارے والد کی طرف سے وہ اس کو دیا،
کہنے لگا کہ میں نے تو نہیں دیا. کہا لے جاؤ یہ مال مجھے نہیں چاہیے. ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہم اپنے بڑوں کے متعلق سنتے رہتے ہیں کہ اتنی حلال اور حرام کی فکر رہتی ہے. بیان کرنا، لوگوں کے سامنے اچھی باتیں بولنا بہت آسان کام ہے، بڑا مزیدار کام ہے. لوگ واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، کیا زبردست نصیحت کی. لیکن اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل کام ہے. سامنے ڈالر کی گڈی رکھی ہو حرام، پھر انسان بچے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی اس کو حقیقت حاصل ہو گئی حلال اور حرام کی. ایسے ممبر پر بیٹھ کے بات کرنا، لوگوں کو ترغیب دینا، حرام سے بچانے کی فکر ظاہر کرنا، یہ منافقت ہے. یہ منافقت ہے. اذا حدث کذب، یہ تو جھوٹ ہے. تو اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے اندر جو مفاسد ہیں جس سے روزے کا ثمرہ ضائع ہو جاتا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی جب یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جب عام دنوں میں حلال کام کرنا کار ثواب ہے، اس کے اندر بدرجہ اولا کار ثواب ہے. ثواب 70 گنا اور 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. تو میرے بھائی پھر گناہ بھی معاملہ بڑا سخت ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 ہے. تو پھر کعبۃ اللہ کے اندر نماز چھوڑنے کا گناہ بھی معمولی نہیں ہے، عام طرح نہیں ہے. جہاں نعمتیں اور ثواب کی کثرت ہے اور اضافے کا وعدہ ہے تو وہاں پھر گناہ کرنے پہ سزا کا بھی اضافے کا حکم ہے. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ رمضان المبارک کو بطور رسم کے نہ گزارے ہم کہ جی ہمارا ایک رسمی مہینہ آ رہا ہے، صبح جلدی اٹھ کے کھائیں گے. ہمارے صرف رمضان المبارک میں کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں، صرف اوقات بدل جاتے ہیں، باقی زندگی ویسے ہی گزرتی ہے. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں نے تو روزہ اس لیے تم پر فرض کیا کہ تم میرے محبوب بن جاؤ، میرے پیارے بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں والی زندگی چھوڑ دو. رمضان المبارک کے اندر گناہ چھوڑنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، عبادات کا ماحول بن جاتا ہے. ہر طرف مساجد آباد ہیں، لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ذاکر اور شاغلین ہر طرف آپ کو ملیں گے. کہیں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں کوئی رات کو اٹھ کے سجدے میں اللہ رب العزت کے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. اس وقت گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے. ایک آدمی بازار میں، اس کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہے. سینما ہال کے قریب کھڑا ہوا ہے، اندر جانا بہت آسان ہے. لیکن ایک مسجد کے اندر موجود ہے، مسجد سے نکلنا اور پھر وہاں پر جانا اور گناہ کا ارتکاب کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان کے اوپر کیا ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو جب یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، ہم نے اگر روزہ رکھا اور اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اپنے رب کی محبت دل میں نہیں بسائی، اپنے رب کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اپنے رب کے وہ احکام جو ہمارے اوپر مشقت لاتے ہیں، جن سے ہم جان چراتے ہیں، بھاگتے ہیں، اگر ہم نے ان پر عمل نہیں کیا تو باقی سال عمل کرنا بہت مشکل ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی ان کی رمضان المبارک میں تبدیل ہو جاتی ہے، حج عمرے میں تبدیل ہو جاتی ہے. بھائی اللہ جیسے یہاں موجود ہے وہی مکہ میں موجود ہے، وہی مدینہ میں موجود ہے، لیکن وہاں ماحول، کعبۃ اللہ کی تجلیات، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات، وہ روحانی ماحول اس کے جسم اور جان کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے. اسی طرح یہ ماحول، رمضان کا نورانی ماحول، یہ انسان کی سوچ اور افکار کو تبدیل کر دیتا ہے. لیکن انتہائی محرومی کی بات ہے اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. رمضان المبارک میں ہمارے شیخ حضرت مولانا عارف باللہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے پیارے دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عزم کر لو، 1 مہینے کا معاہدہ کر لو اللہ سے کہ اللہ اس مہینے آپ کو ناراض نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی والا کام نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے میں اپنی جان دے دوں گا خوشی سے، لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا.
فرماتے تھے کیا پتا اس کی برکت سے اللہ 11 مہینے کا تقویٰ تمہیں عطا فرما دے، کیونکہ اس میں آسان ہے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ہم اور کسی مہینے میں مشق کر لیں؟ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر جب انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کی روح کے اندر قوت اور طاقت آ جاتی ہے، اس کو عبادات کا مزہ ملنے لگتا ہے، اور جب مزہ ملنے لگتا ہے تو جب جس چیز کے اندر مزہ آ جائے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑنا کیوں؟ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے ایک افسوس ہوتا ہے، وہ عبادات انسان سے چلی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر انسان جب عید کی خوشی دیکھتا ہے سب بھول جاتا ہے، پھر خوشی مناتا ہے۔ فرماتے تھے کہ جب اللہ باندھ دے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھو، اور جب کھول دے کہ جاؤ اب افطار کرو، عید کا دن ہے خوشیاں مناؤ تو اب خوشیاں مناؤ۔ ایک فرما بردار شاگرد اپنے استاد کو جب وہ کہے کہ سبق یاد کرو تو وہ سبق یاد کرتا ہے، اور جب وہی استاد کہے بس اب سبق ختم اب جاؤ کھیلو کودو، تو یہ بھی اطاعت اور فرما برداری میں شامل ہے۔ اس وقت وہ یہ نہ کہے کہ آپ مجھے اور پڑھائیے، میں تو اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آدھی اطاعت ہوئی نا، آدھی فرما برداری ہوئی، آدھی نافرمانی ہو گئی۔ فرمایا مکمل اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ۔ یہ مہینہ زبردست مہینہ ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کا نزول ہے، جبرائیل امین کے ساتھ سید الملائکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کر رہے ہیں، آج بھی اس کی برکات محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے شیاطین سرکش قید کر دیے جاتے ہیں۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان، دونوں اس کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو جب شیاطین بند ہو گئے تو اس کی تعداد کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی، کمزور ہو گیا، وہ کمزور ہو گیا، دشمن آدھے بند ہو گئے، تو اس سے لڑنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ اس مہینے کے اندر اگر ہم اللہ سے معاہدہ کر لیں کہ یا اللہ اس مہینے میں کوئی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ دیکھیں انسان کے اندر بہت سارے عیوب کا مرکب ہے، لیکن وہی انسان جب اللہ کی راہ میں چلتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ عیوب دور ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اندر خوبیاں آتی رہتی ہیں، مختلف نورانی صفات اس کے اندر آتی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مکمل نورانی بن جاتا ہے، جیسے ہم اپنے اکابر اسلاف کو دیکھتے، جن کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ انسان دیکھتا رہے، بھلے وہ کچھ نہ بولے، دل چاہتا ہے ان کی صحبت میں انسان بیٹھا رہے، اور دل کے اندر ایک قوت اور ایک تقویت پیدا ہوتی ہے کہ خود بخود انسان کا دل اپنے گناہوں کو سامنے لا کر روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اپنی طاعات کی کمی اور کوتاہی کو سوچ کر روتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے تو کوئی تقریر نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ اگر برف رکھی ہوئی ہے، انسان اس کے قریب جا کے بیٹھ جاتا ہے تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہی حال اللہ والوں کا ہے، نیک لوگوں کا ہے، کہ وہ تقریر کرے یا نہ کرے، لیکن جو ان کے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور گناہوں سے بیزاری، گناہوں سے نفرت، وہ چیز دوسروں کے قلب میں منتقل ہونے لگتی ہے۔ انسان چند دن کسی لالچی آدمی کے ساتھ رہنا شروع کر دے، خود بخود وہ عادتیں اس کے اندر منتقل ہونے لگیں گی، وہ بھی لالچی بن جائے گا۔ کسی جھوٹے کے ساتھ رہے تو وہ بھی جھوٹ بولنے لگے گا۔ کہتے ہیں فلاں بچے کے ساتھ مت کھیلنا، کیوں نہیں کھیلنا؟ گندا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تو بھائی تم تو اپنے اختیار سے بکو گے، نہ بکو۔ کہتے ہیں نہیں، اس کے ساتھ رہو گے تو تم بھی بکنے لگو گے، تم بھی برے کام کرنے لگو گے۔ یہی حال ہے بھائی نیک صحبتوں کا۔ ہم اگر تہیا کر کے جائیں نا، سوچ کر جائیں کہ ہم جا رہے ہیں بزرگوں کے پاس، لیکن عمل نہیں کریں گے، لیکن خود بخود ہم سے عمل ہونے لگے گا۔ کتنے کفار ایسے تھے جو عزم بالجزم، ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قتل کے ارادے سے گئے تھے، ایمان لانے تھوڑی گئے تھے کہ آج کیا کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ اور وہاں کیا فیصلہ ہوا کہ اللہ کے منتخب برگزیدہ محبوب ترین بندوں میں شامل ہو گئے۔ سوچے کس ارادے سے نکلے تھے اور کیا کر کے آئے۔ آج بھی یہی حال ہے،
آج بھی یہی حال ہے کہ انسان کیا سوچ کے نکلتا ہے اور کیا کر کے آتا ہے. تو بھائی یہ مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اس کے اندر عبادات کرنا آسان ہے. کیوں؟ شیطان بند ہے. اور نفس کس سے موٹا ہوتا ہے؟ غذا کھانے سے. اللہ نے غذا بھی بند کر دی حلال، وہ بھی کمزور ہو گیا. اب تو اس سے لڑنا بہت آسان ہو گیا کہ آسانی کے ساتھ لڑ کر انسان کیا ہو جائے؟ کامیاب ہو جائے، اور روح کو اپنی اتنی قوت اور اتنی طاقت فراہم کر دے کہ بعد رمضان کے پھر وہ گناہوں والی زندگی گزارنا چاہے بھی تو نہ گزار سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ و احتسابا ثواب کی امید کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ شریعت کا ڈنڈا ہے، جبر ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے کہا ہے میں نہیں کھاؤں گا. میری خوشی اسی میں ہے جس میں میرا رب خوش ہے، میری اپنی کوئی خوشی نہیں ہے. جب میرا رب مجھ سے راضی ہے تو میں راضی ہوں. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. دیکھیں دنیا کی جتنی دولت ہے، جتنے مراتب ہے، بادشاہ بھی اکیلے قبر میں جاتا ہے، بادشاہ بھی اکیلے قبر میں جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے ہزاروں لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. بادشاہ اگر حکم دے دے جب میں مروں گا کم سے کم 100 سپاہی میرے ساتھ قبر میں جائیں گے اندر، ان کو بھی بند کرنا، کوئی جائے گا؟ جن کو حکم دے گا وہی عمل نہیں کریں گے. بھائی جہاں ہمارے زندگی کا سب سے خطرناک اور سب سے اہم ترین معاملہ آئے گا، جہاں اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی، وہاں ہمارے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہاں یہ جو دنیا کی چیزوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہو رہے ہیں، عبادات سے دور ہو رہے ہیں، طاعات سے دور ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزیں تو یہی رہ جائیں گی. وہاں تو صرف اللہ کام آئے گا، نیک اعمال کام آئیں گے، اور اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں. تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ احتساباً ثواب کی امید کرتے ہوئے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی روزے دار جان پوچھ کر روزہ توڑ دے، پھر ساری زندگی روزہ رکھے، اس کو اس روزے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. قضا تو ایک روزے سے ہو جائے گی اگر نہیں رکھا، اور اگر توڑ دیا تو جو 60 روزے رکھنے وہ رکھنے سے فرضیت تو ساقط ہو جائے گی، لیکن جو روزے پر اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے وہ نہیں ملے گا، چاہے ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت کا ایک الگ دروازہ مختص ہے، اس سے صرف روزے دار جائیں گے. اور جب روزہ رکھنے سے، بھوکا رہنے سے انسان کے منہ کے اندر جو ایک بدبو آ جاتی ہے، بو آ جاتی ہے، اللہ کے ہاں وہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، پسندیدہ ہے. کیوں؟ کوئی شخص کسی کے لیے قربانی دے، دھوپ میں جائے، سخت چلچلاتی دھوپ میں گرمی کے اندر، اور اس کے لیے ایک بہترین مشروب لے کر آئے، تو وہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پسینے میں تر ہے، خوشی سے اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ تمہارے شربت سے مجھے میری رگ رگ میں جان آ گئی. لیکن اللہ رب العزت ہمارے روزوں کے محتاج نہیں ہے، ہمارے روزوں کے محتاج نہیں ہے، ہمارے نماز کے محتاج نہیں ہے، ہماری طاعت اور عبادات کے محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں. وہ تو فضل فرماتے ہیں کہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا روزہ قبول فرما لیتے ہیں اور ہمیں درجات دیتے ہیں. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے. عام دنوں میں تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، ضروری ہے. ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے، ورنہ زندگی بے کیف ہوتی ہے. اپنے رب کا کلام نہ پڑھے انسان، کیسے ممکن ہے؟ اپنے محبوب کا کلام نہ پڑھے، یہ قلت محبت کی دلیل ہے.
اور رمضان المبارک میں خاص اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے. مثلا ایک سپارہ پڑھتا ہے رمضان میں 2 کر دے 3 کر دے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین بھی کام کاج کے ساتھ 10 سے 15 سپارے روز پڑھ لیتی ہیں. تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم مرد ہو کے 10-15 سپارے نہیں پڑھتے. سوچنا چاہیے. ہمارے کتنے اکابر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے، ایک صبح اور ایک شام، اور ایک پھر تراویح کا. تو 30 دن کے اندر 60 قرآن کریم اور ایک تراویح والا 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے. آپ اندازہ کریں کتنی ان کو اللہ کے کلام سے محبت تھی. اور ہمیں اگر قرآن کریم کا کوئی سپارہ دے دے تو اتنی زبردست نیند آتی ہے، گھر کے سارے کام یاد آتے ہیں، تمام ذمہ داریاں ہمیں اسی وقت یاد آ جاتی ہے، سارے کام میرے ذمہ. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیوں اللہ کے کلام کی اتنی محبت نہیں ہے. اور اگر ہمیں کوئی موبائل دے دے اور اس میں کوئی پیکج بھی لگا ہو مفت، پھر تو رات ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی چھوٹی ہو گئی. کیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ہمارے اکابر اسلاف راتوں کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، مناجات کرنا، اللہ کو راضی کرنا ان کی زندگی کا حصہ تھا. ان کی زندگی کا حصہ تھا. اس کے بغیر وہ ایسے تڑپتے تھے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج سمجھ میں آ جاتا ہے. کسی کا موبائل چھین لے پھر اس کا حال دیکھ لے، کیسے تڑپے گا، کیا حال ہے. اب اس کی بیٹری چارج کرنی ہے، اس کا پیکج لانا ہے، تمام امور وقت سے پہلے اس نے اپنے ذہن میں مرتب کیے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کا معاملہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. بھائی یہی حال ان کا تھا. وہ کہتے تھے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اپنے رب سے جو مناجات کرنی ہے وہ کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہمارے حضرت نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ طویل عرصے تک عالم نہیں تھے، بزرگوں کی صحبت یافتہ تھے. پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 40 یا 45 سال ہو گئے تھے حضرت کو. تکبیر اولا سے نماز کبھی بھی نہیں تکبیر اولا فوت ہوئی. ایک دن اپنے ایک مرید سے کہنے لگے جب بیمار ہو جاتا ہوں عصر کی نماز کے لیے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ طبیعت زیادہ ناساز ہے تو پھر مسجد سے جاتا ہی نہیں ہوں کہ واپس آنے کی ہمت نہیں ہوگی. عشاء پڑھ کے نکلتا ہوں. تو اس نے سوال کیا حضرت حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس میں نماز قضا نہیں ہوتی؟ کہا نہیں، ایسی فلائٹ لیتا ہوں کہ جو رات میں ہو تاکہ میں فرض نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ پہنچ جاؤں. اتنا نماز کا اہتمام تھا، جبکہ وہ عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، نواب ہے. نواب سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جن کی ریاستیں ہوتی تھی، پورے علاقے ہوتے تھے. ان کا یہ حال ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، حضرت کے ملفوظات سنے، اللہ نے دل کی کایا ایسی پلٹ دی کہ بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہوئے، بڑے بڑے علماء نے ان سے استفادہ کیا. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے آخری وہ تھے، مخدوم تھے، حضرت نواب صاحب رحمت اللہ علیہ. تو یہ چیز کیا ہے بھائی؟ یہی چیز ہم نے حاصل کرنی ہے اور اللہ والوں سے حاصل کرنی ہے. اور رمضان المبارک میں بہت آسانی سے مل جائے گی. رمضان المبارک میں بہت آسانی سے، کیونکہ جو موانع وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، جو رکاوٹیں وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں. انسان جاتا ہے نماز کے لیے، راستے میں کوئی دوست مل گیا، چل بھائی کھیلنے چلتے ہیں، کودنے چلتے ہیں. اس قسم کے معاملات روحانی انسان کے حالات کے اندر بھی آتے ہیں. تو وہ موانع سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں. نفس کمزور ہو جاتا ہے، شیطان بند ہو جاتا ہے، پھر انسان خود بخود طاعت اور عبادات میں لگ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا مقصد بتایا، اس روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. مرتے وقت بھی اگر کسی کو تقوی حاصل ہو گیا نا تو ساری زندگی کی محنت کامیاب ہو گئی، ساری زندگی کی محنت کامیاب ہو گئی. مرتے وقت بھی کسی کو حاصل ہو گیا. اور اگر حاصل نہیں ہوا تو پھر ساری زندگی تباہ ہے، برباد ہے انسان کی. جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو وہ کیسے اللہ کا سامنا کرے گا بروز قیامت؟
میدان محشر میں کیسے اللہ کا سامنا کرے گا؟ اللہ تو راضی نہیں ہوگا دنیا سے، اللہ پاک تو راضی ہوں گے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اپنے احکامات جو انہوں نے قرآن کریم میں نازل کیے ان سے، اور اس پر عمل ہی نہیں کیا، معلوم ہی نہیں ہے۔ آج ایسے ایسے بڑی عمر کے لوگ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سورت ایک یاد نہیں ہے، اٹھک بیٹھک اتحیات نہیں ہے، اچھے اچھے لوگ ہیں، دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ بولو تو درود شریف سناتے، درود شریف بولو تو سورہ اخلاص سناتے۔ بھائی یہ بہترین موقع ہے رمضان المبارک کا، جب نفس اور شیطان کمزور ہو گئے، طاعت کا ماحول ہے، کسی قاری صاحب کے پاس چلے گئے، آخری 10 صورتیں یاد کر لی، کتنا آسان ہے۔ دعائے قنوت یاد کر لی، درود شریف یاد کر لی، کچھ مسنون اذکار اور دعائیں یاد کر لی، زندگی بنا لی اپنی۔ لیکن یہ کیسے آئے گا؟ محنت سے آئے گا، محنت سے ہم جان چراتے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی میرے پیارے بن جاؤ۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ تقوی کا ترجمہ کرتے تھے، گویا کہ تقوی کا ترجمہ ہے کہ اے غلاموں، میں تمہارے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے سے ہم پلہ میں جو کم ہو، جو اس سے حیثیت میں کم ہو، اس کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، دوستی کرنا پسند نہیں کرتا۔ عام حالات میں ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہر مالدار اپنے سے بڑے مالدار سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اپنے سے کمتر سے دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ فرماتے دیکھو وہ باری تعالیٰ کتنے پیارے ہیں کہ ہم جیسے نالائق نافرمان غلاموں کو کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کر کے میرے دوست بن جاؤ۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، میرے دوست تو صرف کون ہے؟ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت جسے اپنا دوست بنا رہے ہو، آپ سوچیں۔ اور دوست کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میرا جگری دوست ہے، ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ تو اللہ سے زیادہ جگری اور مہربان دوست کون ہوگا؟ جہاں کوئی دوست جائے گا ہی نہیں، کام آنا تو دور کی بات ہے، اور اللہ وہاں کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، جنت میں کام آئے گا۔ یہاں تو دنیا کی کوئی اسباب کام نہیں آئیں گے، کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ تو کیا ہی ہمارے لیے سعادت مندی ہے، نیک بختی ہے کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم عہد کریں کہ یا اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کی نافرمانی میں اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ خصوصاً بدنگاہی، آج کل بدنگاہی نے ہمارے باطن کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، تباہ کیا ہوا ہے ہمیں اندر سے۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا گھڑا ہے نا، گھڑا سمجھتے ہیں پانی کا، اس میں آپ 2 گلاس پانی ڈال دینا، وہ آپ کے کام کا ہے۔ ایک بڑا ٹینک ہے، اس کے اندر آپ پانی بھر دیں فل، لیکن اس کا نل کھلا ہوا ہو، وہ پانی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ رات کو بھر کے نل کھول کے سو گئے، صبح وہ کیا ہے؟ خالی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے، روزہ تو رکھتے، عبادت تو کرتے، قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے، ذکر اللہ تو کرتے، لیکن بدنگاہی کر کے اس ٹینک میں سوراخ کر دیتے، وہ سارا نور ضائع ہو جاتا۔ اگر ہم اس نور کی حفاظت شروع کر دیں، وہ جمع ہوتے ہوتے اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ پھر ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک وقت انسان پر ایسا آتا ہے کہ اگر گناہ کے اندر اس حد درجہ مبتلا ہو جائے، اس حد درجہ مبتلا ہو جائے کہ کھلم کھلا علانیتاً گناہ کرنے لگے اور گناہ کو اپنی طبیعت ثانیہ بنا لے، پھر ایسے شخص کو بعض اوقات توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، توبہ نکل جاتی ہے اس سے، ایمان چلا جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے۔ تو کیوں ایسا وقت آئے اس سے پہلے ہم توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے ایمان کو طاقت پہنچائیں، قوت پہنچائیں۔ آج روز نئے فتنے، نئی مصیبت، نئی پریشانیاں، اور بھائی پریشانیوں سے وہی لڑ سکے گا جس کا ایمان طاقتور ہوگا، جس کے ایمان میں قوت ہوگی۔ نماز پڑھی، کوئی کام مل گیا، خوش ہو گئے، اور اگلے دن کام نکل گیا، نماز بھی چھوڑ دی۔ کیوں؟ ہم تو نفس کے بندے بن گئے نا، اللہ کے بندے تھوڑی بنے۔ اگر اللہ کے بندے بنتے، اللہ اگر ہمیں نعمت دیتا الحمدللہ،
اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر کوئی مصیبت اور بلا آ گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ صبر بھی کار ثواب ہے، لوگ سمجھتے ہیں صرف شکر کار ثواب ہے، صبر بھی کار ثواب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کس تکالیف اور مشقت کے ساتھ گزری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو پوری دنیا کے خزانے اللہ نے پیش کیے، لے لو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا کبھی۔ تو آپ کا فقر تو اختیاری تھا، چاہتے تو سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، امت کے لیے کہ جذبہ ایثار پیدا ہو۔ صحابہ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، کیا مدینے والوں نے ان کے ساتھ کیا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ انسان صدقہ کرے، خیرات کرے، لوگوں کی مدد کرے۔ کیوں؟ اللہ پاک ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق اس مہینے کے اندر وسعت دے دیتا ہے۔ تو لوگ جو دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ ان کی نعمت کو مزید بڑھا دیتا ہے، اللہ ان کی نعمتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایسا خاص وقت ہے کہ ساری نعمتیں حلال انسان کے سامنے موجود ہے، اور طاقت ہے کہ اس کو اٹھائے اور منہ میں ڈالے، اور بھوک بھی شدید لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بہترین شربت بھی موجود ہے، لیکن بندہ رکا ہوا ہے اپنے رب کے حکم سے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے گا میں دعا پڑھ کر افطار کروں گا، روزہ کھولوں گا۔ کہتے یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ کھانا بھی حلال ہے، طاقت بھی ہے، موجود بھی ہے۔ اور یاد رکھیں روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر اخلاص بہت ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ آپ روزے دار ہیں، پتہ ہے کسی کو؟ آپ ذکر کر رہے ہیں، پتہ ہے، اللہ اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ روزہ ہے کسی کو نہیں پتا جب تک وہ اپنے منہ سے خود نہیں بتائے گا کہ میرا روزہ ہے۔ اس کے اندر اخلاص بہت ہے، اور یہ عبادت جب مقبول ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اتنی اللہ قوت پیدا کر دیتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے، ہر طرف ماحول گناہ کا ہے، ہر طرف ماحول جھوٹ کا ہے، بچنا آسان نہیں ہے۔ بچے گا وہی کہ جس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ کہتے ہیں نا جب آندھی چلے تو موٹے چھوٹے پتلے دبلے یہ نہیں دیکھے، طاقت نہ دیکھے، چھپ جائے فوراً گھر کے اندر، کسی درخت کی پناہ لے لے، کسی آڑ میں چلا جائے، کیونکہ آندھی اتنی طاقتور ہے کہ موٹے کو بھی اڑا کے لے جائے گی، چھوٹے کو بھی اڑا کے لے جائے گی۔ تو گناہ بھی آج ایسا ہی ہے، انسان اپنے اعمال پر جری اور بہادر نہ ہو کہ نہیں جی میں تو نماز پڑھ لی اور میں نے یہ کر لیا، میں بچ جاؤں گا۔ کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ہم ابھی سے تیاری کریں، اپنے اوقات مرتب کریں، اور سوچیں کہ میں نے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق میں 2 قرآن کریم ختم کروں گا، 3 کروں گا، 5 کروں گا، جتنی اللہ پاک توفیق دے۔ اتنا ذکر روزانہ کروں گا جتنا روز کرتے اس سے بڑھا دے۔ اتنا درود شریف پڑھوں گا، کثرت سے کر لیں۔ کثرت 3 تسبیح، 3 پر عربی میں جمع ہو جاتا ہے، 3 تسبیح ذکر اللہ کی، اللہ اللہ کر لیا، 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی کر لی، 3 تسبیح درود شریف کی کر لی، 3 تسبیح استغفار کی کر لی، اور قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دیا۔ نیک ماحول میں آ گئے، کیا پتا ہمارے اندر یہ رسوخ کر جائے، پھر عید کے بعد ہم چھوڑنا چاہیں یہی نہ چھوڑے، ہمیں یہ پکڑ لے، ہمیں اتنا ہمیں مزہ آنے لگے پڑھنے میں اور ذکر کرنے میں کہ ہمارا دل یہ مانے نہ کہ ہم نے اس کو چھوڑنا۔ تو بھائی ساری زندگی محنت کرنی ہے، ساری زندگی مشقت کرنی ہے، رب سے ڈرتے رہنا ہے اور فریاد کرتے رہنا ہے کہ بھائی ہمیں معاف کر دے، ہمارے معاملات حل کر دے۔ ہماری زندگی بہت خراب ہے، گناہوں کی اتنی کثرت ہم نے کر لی ہے کہ جو گناہ ہمارے بس میں وہ سب ہم کر چکے، جو نہیں کیا وہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔
تو بھائی اب اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ، کوئی دوسرا دروازہ، کوئی دوسرا خالق، کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے. کہاں جائیں گے ہم اللہ کو چھوڑ کے؟ اور وہ کریم مالک تو ایسا پیارا مالک ہے، وہ کہتا ہے ایک دفعہ مانگو گے میں تو 10 دفعہ دوں گا. دیکھیں دنیا ابھی بعض اوقات دکانوں میں لکھا ہوتا ہے 20% رعایت، لوگ بڑے ایک دوسرے کو بتاتے، 50% میں تو دیوانے ہو جاتے، اور اگر کہیں 70% لگاؤ تو اندر گھسنے کی جگہ نہیں ملتی، اتنا رش لگ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں لوٹ مار سیل لگائی ہوئی ہے. ایک نیکی 700 گنا، ایک نیکی 700 گنا بڑھ جاتی ہے. اب آپ سوچیں کہ جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنا زیادہ ثواب بڑھتا جائے گا، آخرت کی کرنسی اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی. میدان محشر میں، قبر میں تو کفن ہوگا، میدان محشر میں تو کفن بھی نہیں ہوگا. یہی اعمال کام آئیں گے، یہی نیک صحبتیں کام آئیں گی، یہی رمضان کا تقوی طہارت کام آئے گا، یہی اللہ کا کلام، جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے نا قرآن کریم، قیامت کے دن سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے جنت میں لے کے جائے گا. تو اگر ہم صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ تصحیح نیت کر کے کہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زندگی بدل دے، گناہوں والی زندگی ختم کر کے طاعت والی زندگی شروع کرنے کا عزم کر لے. اور یہ کام آسان کیسے ہوگا؟ یہ کام آسان ہوگا کہ اس رمضان کو ہم کسی بزرگ، کسی نیک اللہ والے کی صحبت میں گزار لیں. ایک رمضان کا نورانی ماحول اور کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ جائے تو نور علی نور، ڈبل انجن لگ جائے گا. آپ کی گاڑی کتنی بھی خراب ہو چلنے لگے گی بلکہ دوڑنے لگے گی. آخری اشرے میں تو دوڑنے لگتی ہے، پریشان ہونے لگتا ہے بعض اوقات انسان کہ میں نے کم عبادت کی ہے، وقت زیادہ گزر گیا ہے، اب مجھے اپنی اسپیڈ کیا کرنی ہے، بڑھانی ہے، تیز کرنا ہے تاکہ میں ذخیرہ زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں. پھر اللہ نے اس کا بھی حل بتایا، اللہ نے اس کو بھی آسان کر دیا. بولا لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے خیر من الف شہر. الف شہر کتنے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. ایک رات میں عبادت کرے 1000. یہ تو ہمیں ترغیب دلانے کے لیے کہ اس کی فضیلت اتنی بیان کی گئی. ورنہ کون سی ایسی رات ہے جس میں اللہ ہماری نہیں سنتا؟ کون سی ایسی رات ہے جس میں اللہ ہماری فریاد نہیں سنتا؟ گر قدر دانی ہر شب قدر است. اگر قدر کرو تو ہر رات شب قدر ہے. کون سی زندگی کا وقت اور ساعت ہے جہاں اللہ ہماری نہیں سنتا؟ حتی ما لم یغرق، یہاں تک کہ موت کا غرغر آ جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن توبہ کے آخرے پر گناہ کرنا انتہائی نادانی، انتہائی بے وقوفی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ مرہم میں لگانے سے جلنے کا نشان بھی مٹ جائے گا، زخم بھی صحیح ہو جائے گا، پھر بھی کوئی نہیں جلائے گا اپنے آپ کو. بھائی مرہم میں جلا لو، یہی مثال ہے کہ گناہ کروں گا اللہ سے معاف کرا لوں گا، یہی مثال ہے. داغ تو پھر بھی رہے گا. حضرت تھانوی حکیم الامت لکھتے انسان نے جو گناہ کیا ایک دفعہ زندگی میں توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس گناہ کا وسوسہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گا. تو کتنا سوچنے کا اور ڈرنے کا مقام ہے. کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی اللہ بلا سکتا ہے. پتہ نہیں ہم نے تیاری کی ہے نہیں کی ہے. ہر وقت انسان اپنے آپ کو مستعد رکھے، تیاری کرے کہ میرا رب پتہ نہیں کب مجھے بلا لے. جب تیاری کریں گے فکر پیدا ہوگی تو توفیق ہوگی خود ہی. جو انسان محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا. تو یہ بھی اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی بیٹھنے سے نہیں ملے گا. جتنی انسان مشقت برداشت کرے گا اللہ کے راستے میں، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. ایک شخص 4 رکعت پڑھتا ہے 4 کا ثواب ملے گا، ایک 14 رکعت پڑھتا ہے اس کو 14 کا ثواب ملے گا، ایک 20 رکعت پڑھتا ہے اس کو 20 کا ثواب ملے گا، کوئی 5 سپارے پڑھتا ہے اس کو 5 سپارے کا ثواب ملے گا. جتنی آپ تعداد بڑھاتے رہیں گے ثواب بڑھتا رہے گا. اور اس میں تو 700 گنا ثواب ہے. تو بھائی اس کا جو اصل مقصد ہے بات کا خلاصہ کہ تقوی، اگر وہ ہم نے حاصل کر لیا ہمارا رمضان بالکل کامیاب ہے. لیکن ہم نے رمضان میں نماز بھی پڑھی، ذکر بھی کیا، سب کچھ کیا،
روزہ بھی رکھا، صدقہ خیرات بھی کیا، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہے، تو تقویٰ تو ہمیں نہیں ملے گا۔ کیوں ہم گناہ کر کے اپنے اعمال کو ضائع کریں، اپنے وقت کو ضائع کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گناہ ہماری طبیعت بن جائے، ہمارا مزاج بن جائے، پھر ہم توبہ کرنا چاہیں تو بھی نہ کر سکے۔ تو بھائی یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ تیاری کا وقت ہے، انسان اس میں محنت کر لے، مشقت کر لے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ملازمین کے اوپر بھی بوجھ ہلکا کر دو، تاکہ اللہ وسعت دے دیتا ہے۔ آپ ہلکا کر دو تو وہ وقت کہاں جائے گا؟ عبادت میں جائے گا، عبادت میں گزرے گا۔ ایک روزے دار دوسرے روزے دار کی کیا روزے کی اہمیت کو سمجھے۔ روزہ جب شروع ہوتا ہے تو 3-4 دن بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات میں غصہ آتا ہے۔ 2-3 بجے کے بعد اگر کسی نے ذرا سا کسی کو کچھ کہہ دیا تو پھر لڑائی شروع۔ اب بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، 3-4-5 روزے کے بعد تھوڑے حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ وقت ہے صبر کا، اس پہ اجر لے لو، افطار کی شکر ادا کی اجر لے لو۔ اللہ تو ہر وقت دے رہا ہے، کہتے تم لینے والے بنو، میں تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بھائی یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کی تیاری کرے۔ اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، روزے کی اہمیت، تراویح کی اہمیت، ذکر اذکار کی اہمیت اگر ہمارے دل میں آ جائے اور اس مہینے میں ہم اس کو اخلاص کے ساتھ پورا کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی غنیمت کی بات ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیں اور عمل نہ کریں تو ہمارے لیے انتہائی حسرت اور افسوس کی بات ہے۔ پتہ نہیں اللہ کب بلا لے، کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیا بتائیں گے اللہ کو۔ انسان کو تو ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس نماز کے بعد انتقال ہو جائے گا، کیسی نماز پڑھے گا؟ سلام ہی نہیں پھیرے گا وہ، خوف کے مارے۔ اور کس اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ تو جو مومن کامل ہے وہ نماز ایسے ہی، وہ روزہ ایسے ہی رکھتا ہے، وہ عبادات ایسے ہی کرتا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں مجھے موقع ملے یا نہ ملے۔ تو بھائی یہ ہمیں اگر موقع مل گیا، دیکھیں کتنے لوگ تھے پچھلے رمضان میں حیات تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، کتنے لوگ اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم اگلے سال ہوں گے؟ تو اگر ہمیں اللہ کیا بتائیے ہمارا آخری رمضان ہو تو ہم اچھی طرح سوچ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ بہت پیارے ہیں، اللہ بہت پیارے ہیں، ذرا سی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ انسان کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے کوئی میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں، کوئی میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ وہ اتنے پیارے مالک ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ یہ جتنے برے کام ہیں نا اس میں ہمارا نقصان ہے، اور جتنے نیک کام ہیں اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، خود ہمارا فائدہ ہے۔ وہ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، وہ تو ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، جبھی تو ہمیں رمضان دیتے، جبھی تو ہمیں قربانی دیتے، جبھی تو ہمیں حج دیتے، جبھی تو ہمیں عمرہ دیتے، جبھی تو ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ بھائی مال زکوٰۃ دو، نیک اعمال کی توفیق دیتے، وہ تو ہمیں بخشنا چاہتے ہیں۔ ہم خود اپنے نفس اور شیطان کی باتوں میں بہک کر گناہ کرتے، اللہ کو ناراض کرتے۔ تو اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل چیز ہے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے کہ ہم گناہ کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے۔ کہتے ہیں حدیث بات ہے اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید، یا اللہ ہمارے ساتھ بچوں والا معاملہ کرے۔ بچہ مٹی کھانا چاہتا ہے، ماں انگلی ڈال کے نکالتی ہے، بچہ مٹی کھانا چاہتا ہے، ماں انگلی ڈال کے نکالتی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً بدنگاہی اور یہ موبائل کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، روزہ گزارنے کے لیے موبائل استعمال کرنا گناہ کی بات ہے، اس سے بہتر ہے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ اور بعض لوگ، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت موبائل میں کرتے ہیں، اس میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا قرآن کریم میں پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور سچی بات ہے نا، مزہ بھی نہیں آتا، مزہ بھی نہیں آتا موبائل میں پڑھنے میں۔ جو قرآن کریم مصحف ہاتھ میں لے کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا، وہ مزہ موبائل میں نہیں آتا۔ آپ کبھی کر کے دیکھ لینا، کیوں؟ اللہ کی طرف سے
یہ معاملہ ہے کہ مصحف قرآن کریم جب انسان ہاتھ میں لیتا ہے کہ اس کو مزہ آتا ہے، پھر اس میں جب دیکھ کے پڑھتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ موبائل کے اندر کیوں آپ پڑھ رہے ہیں، فون آ گیا بیچ میں، کتنی بے حرمتی ہوئی قرآن کریم کی، بیچ آیت میں آپ رک گئے اور پھر آپ بات کرنی شروع کر دی۔ یہ تو بے ادبی ہے نا، بے ادبی ہے قرآن کریم کی سخت۔ لیکن اگر کوئی چلو موبائل بند کر کے بھی قرآن پڑھتا ہے، اس کی گھنٹی بند کر کے قرآن پڑھتا ہے، پھر بھی وہ مزہ نہیں ہے، وہ ثواب بھی نہیں ہے، وہ ثواب بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی زبردست مثال دی کہ اگر کسی چمچے سے کوئی انسان پاخانہ صاف کر دے اور اس کو دھو کے صاف کر کے اسی سے آپ کو کیا کرے، کھانا کھلائے، کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ اس موبائل کے کتنے گناہ ہوتے، کتنے گناہ ہوتے، پھر اسی کے اندر قرآن کھولتے، پھر واپس گناہ کرتے، پھر قرآن کھولتے۔ تو جری ہونا ہے، بہادر ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کو مصحف میں پڑھے مزہ آئے گا۔ تو اللہ پاک ہماری رمضان کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے اور خوب سے خوب بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا مصطفى مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے، خطیات کو طاعات سے بدل دیجئے یا ارحم الراحمین۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ گناہوں سے حفاظت فرما دے یا ارحم الراحمین۔ گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، طاعت کی محبت دل میں ڈال دے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین۔ یہ جو مہلک بیماری آئی ہوئی ہے اس کو ختم فرما دے، جملہ مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، رمضان کی رونقوں کو پھر سے بحال فرما دے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے عبادت کی رونق اور عبادت کا مزہ نہ لے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں معاف فرما دیجیے یا رب العالمین، ہمیں معاف فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جملہ مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، ہم لوگوں کو بھی صحت جسمانی اور صحت روحانی دونوں عطا فرما دے، خصوصاً بد نگاہی، بد زبانی، بد اخلاقی، غصے کے مرض سے ہم سب کو شفاء کلی عطا فرما دے، ہم سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، جملہ مصائب و پریشانیوں کو دور فرما دے، جملہ طاعات کو قبول فرما لے، پوری امت کی مغفرت کا اور ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کے عذاب قبر سے حفاظت کا فیصلہ فرما دے، جنت میں دخول اولی نصیب فرما دے، اولیاء، صدیقین، صحابہ، شہداء کا ساتھ نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے دلوں کی گندگی، غلاظت کو دور کر کے ہم سب کو تعلق مع اللہ نصیب فرما دے، جذب فرما کر ہم سب کو 100% اللہ والا بنا لیجئے یا ارحم الراحمین۔ ایسی زندگی عطا فرما دیجئے ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی اور ناراضگی میں نہ گزرے، ہر سانس ہماری جان آپ پر فدا ہو یا ارحم الراحمین۔ ایسی زندگی عطا فرما دے، اولیاء اللہ والی زندگی عطا فرما دے، نیک لوگوں والی زندگی عطا فرما دے، متقیوں والی زندگی عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں پر آپ اپنا فضل، کرم اور رحم فرماتے ہیں ان جیسی زندگی ہمیں عطا فرما دے، ان جیسی شکل و سیرت بنانے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو اپنی نالائقی سے ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ اے خالق دونوں جہاں عطا فرما دے، اے خالق دونوں جہاں عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ دین بھی بنا دیجئے، دنیا بھی بنا دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما دے، اپنے قہر اور غضب والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا ارحم الراحمین۔ حفاظت فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہر قسم کے امتحان، ابتلا، مصیبت، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔